اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں۔ اس کیفیت میں بندے کے ذہن میں یقینی طور پر ایک بات آ رہی ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عذاب کسی صورت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے عذاب اتارا ہے، عذاب کسی صورت ہے کہ ہر بندہ متاثر ہے، ہر شخص متاثر ہے، ہر طرح کی آبادی متاثر ہے، ہر طرح کا کاروبار متاثر ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے معمولات زندگی کو چلانا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور عذاب کی جب بات ہوتی ہے تو عذاب کن کے لیے سمجھا جا رہا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو مسائل کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جن کی گلیاں زیر آب آ چکی ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر زیر آب آ چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے چلتے ہوئے کام متاثر ہوئے ہیں اور وہ روزگار سے بے روزگاری کی سطح پر آ چکے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ عذاب کسی کیفیت ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عذاب اور آزمائش یہ دو چیزیں ہیں، ان میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ حالات کی تنگی، حالات کی سختی، اور یہ افلاس اور یہ غربت اور یہ بھوک اور حالات میں مسائل کا سامنا، یہ تو ہر دور میں لوگوں کو ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کے خاص بندے، ان کو اس صورتحال کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ اب آزمائش اور عذاب میں آپ کس طرح سے فرق کریں گے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح کی کیفیت جو آپ کے علاقے پر بنی ہو، آپ کے محلے پر بنی ہو، آپ کے شہر پر بنی ہو، آپ کے صوبے یا آپ کے ملک پر بنی ہو، اگر اس کیفیت میں کہ جب تنگی ہے، جب سختی ہے، جب مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہوں، اگر بندے کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، اگر بندہ اللہ کی طرف جھکنا شروع کر دے، اگر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگنا شروع کر دے، اللہ کا قرب مزید سے مزید وہ تلاش کرنا شروع کر دے، تو جان لیجئے یہ آزمائش اس کے لیے باعث عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، وقت گزر جائے گا، لیکن یہ جو ایک قیمتی اثاثہ اس نے اللہ رب العزت کے سے تعلق کی صورت میں حاصل کیا ہے، یہ قیمتی اثاثہ اس کے ہمیشہ کام آنے والا ہے، ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اس طرح کا مسئلہ بنتا ہو، اگر اس طرح کی کیفیت کا سامنا ہوتا ہو کہ میں مسائل میں آ جاؤں، میرے روز و شب گزارنا مشکل ہو چکے ہوں، اور ایسے میں بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا، میں بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگوں، میں ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگوں۔ اور بے صبری اور ناشکری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر شور شرابہ کریں، آپ واویلا کریں، آپ بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کو بات کرنا شروع کریں۔ بے صبری کا، ناشکری کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں، وہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے، وہاں پر جو آپ کا طور طریقہ ہے، اس میں سے بے صبری جھلکتی ہو، ناشکری جھلکتی ہو، شکوے آپ کی زبان پر موجود ہوں، اور بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ کی قربت کی کے حصول کی کوئی بھی کوشش کرنے کے، آپ جو ہے یہی سارے کام کیے چلے جا رہے ہوں، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر اس کیفیت میں بندہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ آزمائش کا شکار نہیں ہے، بلکہ عذاب اس کے اوپر مسلط ہے۔